أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار الرحمن الرحیم. اس کے ڈائریکٹ معنی جو ہوئے وہ ہے بخشنے والا مہربان، اور تفسیر میں اور معنوں میں جو لکھا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ بہت مہربان رحمت والا. تو الرحمن الرحیم ڈائریکٹ ٹرانسلیٹ کریں گے تو کیا نکلے گا؟ بخشنے والا مہربان. اور تفسیروں میں جو لکھا جاتا ہے بہت مہربان رحمت والا. اس کا تعلق رب العالمین سے چند طریقے پر ہے. ایک یہ کہ اس جملے میں ارشاد تھا کہ وہ جہانوں کا پالنے والا ہے. تو احتمال یعنی اگر اس کی جو پاسبلٹیز جو تھیری نکلتی ہیں یا الگ الگ معنیز کے نکل سکتے ہیں، تا شاید وہ اس پالنے پر مجبور ہو، یعنی اس کو پالنا پڑتا ہو، جیسا کہ بادشاہ اپنے ملازمین کو پالتا ہے مگر وہ اس پالنے پر مجبور ہے. اگر نہ پالے تو اس کی سلطنت قائم نہیں رہ سکتی. یا کوئی شخص اپنے گھر کے جانور وغیرہ کو مجبوراً پالتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ نہ پالوں گا تو میرے کام بند ہو جائیں گے. تو اس جگہ فرمایا گیا وہ عالمین کو پالنے پر مجبور نہیں ہے. یعنی ایک بحث یہ اٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سب کو پالنے والا ہے تو کیا یہ اس کی مجبوری ہے؟ مثلا جیسا کہ کوئی بادشاہ ہے، وہ بھی اپنے جو ہے نا غلاموں وغیرہ کو پالتا ہے. کیوں پالتا ہے؟ کہ اگر نہیں پالے گا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے جیسا کوئی جانور ہے آپ کے پاس، اس کو پالتے کیوں پالتے؟ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اگر آپ نہیں پالیں گے تو وہ ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کو فائدہ پہنچانا بند کر دیں گے. تو کیا ایسا مجبوراً اللہ تعالیٰ پالتا ہے؟ تو نہیں، اللہ ایسا مجبوراً نہیں پالتا، محض رحمت سے پالتا ہے. یہ کیسے پالتا ہے؟ اس کی رحمت سے پالتا ہے. اس لیے رب العالمین کے آگے الرحمن الرحیم آیا. دوسرا، اس طرح کے پالنے کبھی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی خیر کے ساتھ، جیسا کہ جیل خانے میں قیدیوں کو بھی حکومت پالتی ہے، کھانے پینے کو دیتی ہے مگر خیر کے ساتھ پالتی ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ یہ پالتا تو ہے مگر رحم کے ساتھ. تیسرے، اس طرح کہ حمد کا رحمت کے ساتھ خاص تعلق ہے، یعنی اللہ کا شکر جو بھی بجا لاتے ہیں نا تو وہاں پہ رحمت آ ہی جاتی. اس راز کو سمجھیے، جہاں پہ اللہ کا حمد کیا جاتا، اللہ کا شکر بیان کیا جاتا، وہاں پہ اللہ کی رحمت آ ہی جاتی ہے، رحمت ان کو مل ہی جاتی ہے. یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ جو خدا کی حمد کرتا ہے رحمت ضرور پاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پہلی مرتبہ چھینک آئی تو آپ نے کہا الحمدللہ. جیسے آپ نے الحمدللہ کہا، تمام فرشتے جواب دیے یرحمکم اللہ، یعنی اللہ کے آپ پہ رحمت ہو. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کی تفسیر سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اپن پڑھے تھے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت طویل گفتگو ہوئی کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. تو پھر یہاں اس کو نہیں دہرائیں گے، یہاں پہ جو ہے نا چھوٹی سی یعنی مثال پیش کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. رحمان کے معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا بندوں سے حاصل نہ ہو سکے، اور رحیم کے معنی یہ ہیں کہ اس قسم کی رحمتیں فرمانے والا جس کی مثل کچھ نہ کچھ بندوں سے بھی حاصل ہو سکے. اس طرح رحمان بلا واسطہ بندوں پر رحم فرمانے والا، اور رحیم بندوں کے واسطے سے رحم فرمانے والا. تو رحمان جو ہے بلا واسطہ، یعنی کوئی اس میں تھرڈ پارٹی نہیں، سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے نا یعنی رحمان والی صفت ہے. اور رحیم کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جاتا ہے، ان کے تھرو ملتی ہے. مثال یوں سمجھو کہ اکثر جاندار چیزیں اپنے ماں باپ کے ذریعے سے پرورش پا لیتی ہیں. جاندار چیزیں جو ہوتے ہیں اکثر ماں باپ کے وسیلے سے پرورش پاتی. جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو پال کے بڑا کرتے ہیں، تو اللہ ہی پالا، لیکن کیسا؟ والدین کو ذریعہ بنا کر. اسی طرح اگر دیکھا گیا تو جیسا کوا ہے، کوے کا جب بچہ نکلتا ہے تو اس کو پالتا نہیں ہے، وہ اس کو چھوڑ کے چل دیتا، تو اس کی جو چھوٹا سا گوشت کا لتڑا ہوتا ہے نا، اس پہ چونٹیاں جمع ہوتی، مچھر جمع ہوتے اس کو کھانے کے لیے. تو انہی مچھروں کو چونٹیوں کو کھا کے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جیسے اس پہ پر آ جاتے ہیں نا تب پھر اس کی ماں جو ہے نا اسے اپنے قریب آنے دیتی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو تھا بھاگا ہوا دریا نیل کی طرف جا رہا ہے. یعنی آپ جو ہے نا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا نیل کے دریا پہ، نیل کے کنارے پہ آپ چل رہے تھے، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے تیزی سے آ رہا اور دریا کی طرف جا رہا. تو آپ کو حیرت ہوئی کہ بھائی بچھو تو پانی کی طرف نہیں جاتا، بولے بچھو کیوں بھاگ رہا پانی کی طرف؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ جو ہے نا ایک وہاں سے جو ہے نا ایک یعنی کھیکڑا آتا اور اسے بچھو اس پہ سوار ہو جاتا، اور وہ کھیکڑا جو ہے نا اس کنارے سے اس کنارے اس بچھو کو لے کے جا رہا ہے. تو آپ کو بہت حیرت ہوئی، تو آپ کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ بھی اس کا پیچھا کرتے،
چھوٹی سی کشتی کے تھرو جو ہے جو بھی ہے آپ اس کے پیچھا کرتے، تو کنارے پہنچ کے پھر وہ بچھو جو ہے نا اس کنارے اتر کے جو ہے نا تیزی سے چلنے لگتا، تو پھر آپ بھی اس کے پیچھے چلنے لگتے، بولے بھائی یہ کیا ماجرا ہے، جانے تو صحیح، اور کھیکڑی کی پیٹ سے وہ بچھو اتر جاتا اور چلنے لگتا، آپ پیچھا کرتے رہتے اس بچھو کے، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جھاڑ ہے، وہاں جھاڑ کے نیچے جو ہے نا ایک نوجوان نیند میں ہے، سویا ہوا، اور اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے نا ایک زہریلا سانپ اس کے قریب آ رہا ہے، تو یہ بچھو چلتے ہوئے جاتا ہے اور اس سانپ سے بڑ جاتا ہے، یعنی لڑائی کرنے لگتا، اور بچھو کے کاٹنے سے سانپ پہ زہر چڑھتا اور سانپ کے کاٹنے سے بچھو پہ زہر چڑھتا اور دونوں مر جاتے، اس طرح جو ہے نا اس نوجوان کی جان بچ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو اللہ کی رحمت ہے، یہ رحمت کا ہلا بننا ہے، یعنی ایک زہریلی چیز بھی آ کے آپ کی جان بچا سکتے، رحمت کا ہلا ہے۔ تو ہم جب ہوش میں ہوتے ہیں تو ہم تو جو ہے نا اپنے اطراف اپنی جو ہے نا دیکھ ریکھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم جیسا سو رہے ہیں مثلاً مثال کے طور، جہاں پہ سونا نیند جو ہے وہ موت کے مقابلے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جو ہم کو بچا کے رکھتی ہے، ہماری حفاظت کرتی ہے۔ ہم بھی دن میں بظاہر حفاظت خود کرتے ہیں، لیکن رات کو سونے کی حالت میں ہماری حفاظت خدا کے سوا کون کرتا ہے؟ وہی کہ ہماری ظاہری کوشش سے دفع ہوتی ہیں، اور بہت سی وہ آفتیں ہیں کہ جن سے ہم کو حق تعالیٰ ہی بچاتا ہے، وہ اس کی رحمانیت کا ظہور ہے، اور یہ اس کی رحیمی کی جلوہ گری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ بڑی بڑی نعمتیں رب دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بت، اس عقیدے کی بھی ان میں تردید ہو گئی کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی چھوٹی بڑی سب نعمتوں کا عطا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یعنی مشرکین یہ سوچتے تھے کہ بھائی بڑی بڑی نعمتیں جیسا بارش برسانا، رزق دینا، بڑی بڑی نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ہم کو جو مدد چاہیے نعمتیں وہ ہمارا بت کر سکتا ہے، مثلا کوئی بت کر سکتا ہے یا کوئی چیز کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر اس پہ گفتگو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا اس پہ بھی یعنی انگوٹھیوں پر، یعنی تعویذوں پر، یا کوئی ایسی چیزوں پر ایمان لا لیتے ہیں کہ بھائی اس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارا کام بن رہا۔ ہاں یہ بھی جو ہے نا کفر ہے۔ یہاں پہ آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے کام بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی کے وسیلے سے بنیں گے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو عطا کرے۔ قرآن پاک کی اس تفسیر سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ معلوم ہو رہا کہ بھئی رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی، یعنی بڑی بڑی نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے اور چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی وہی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں جن پہ جو ہے نا سوال و جواب ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب بسم اللہ میں دو لفظ آ چکے تھے تو یہاں دوبارہ کیوں لائے گئے؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کیوں آیا؟ رحمان الرحیم تو وہاں آ گیا تھا، بولے یہاں پھر کیوں آیا؟ تو اس کا جواب، بسم اللہ میں حق تعالیٰ کی ذات رحمتوں کا ذکر تھا اور یہاں صفائی کا۔ قرآن کریم میں جن چیزوں کا بار بار ذکر فرمایا ہے اس سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ بندے سمجھ جائیں کہ ان کو بار بار کہنا خدا کو پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایک تو اس کا جواب یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتی رحمتوں کا ذکر تھا تو وہاں وہ ذکر ہو گیا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ صفائی والی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری چیز، قرآن پاک میں کوئی چیز اگر بار بار دہرائی جا رہی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، آپ بندوں کو بار بار بتاتے ہیں تاکہ ہم اس سے سمجھ جائیں، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ دوسرا اعتراض، خدا پاک رحمان اور رحیم ہے تو دوزخ اور موذی چیزوں کو کیوں پیدا فرمایا اور شیطان کو کیوں منایا؟ اب ایک سوال اور ایک ہوا کہ وہ جب رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ تو بولے دوزخ کیوں بنائے، شیطان کیوں بنائے، دوسری موذی جن وغیرہ کیوں بنائے، آگ کیوں بنائے؟ جواب، اس کا جواب رب العالمین میں گزر چکا ہے کہ بعض تکلیفیں رحمت کو ظاہر کرتی ہے، جو مصیبت کسی رحمت کا ذریعہ بن جائے وہ حقیقت میں رحمت ہی ہے۔ اگر تکلیف وہ چیزیں پیدا نہ ہوتی تو ہماری روح اور جسم کو پوری طرح طہارت حاصل نہ ہوتی۔ روزہ، زکوٰۃ، حج بظاہر تکلیف معلوم ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ روح کو پاک کرنے والی چیزیں ہیں، جیسا کہ میلے لوہے کو لوہار بھٹی میں رکھ کر کوٹتا پیٹتا ہے تو وہ مصیبت پا کر زنگ وغیرہ سے صاف ہو جاتا ہے، اور صاف اور قیمتی لوہے کو بھٹی میں رکھتا ہے تو اسے کوٹ پیٹ کر رضا بنا دیتا ہے، جس سے اس کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھڑیوں اور مشینوں میں تھوڑی قیمت کا لوہا ہے لیکن کار وغیرہ کے پاس پہنچ کر زیادہ دیکھے تو بہت قیمتی ہوگا۔ سونا اگرچہ نہایت قیمتی دھات ہے، اگر وہ سونار کی بھٹی میں نہ رکھا جائے اور سونار کے ہاتھ سے چوٹیں نہ کھائے تو وہ زیور بن کر محبوب کے گلے میں نہ جائے۔ یہ تکلیفیں بھی حقیقت میں اس کی قدرت و قیمت بڑھاتی ہیں۔
اس کی قدر و قیمت بڑھاتی ہے۔ اسی طرح گنہگاروں پر جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئی ہیں وہ انہیں زنگ آلود لوہے کی طرح گناہوں کے میل سے صاف کر جاتی ہیں، اور نیک کاروں پر جو آتی ہیں ان کو عمدہ لوہے کی طرح قیمتی بنا دیتی ہیں۔ مقربین پر جو آتی ہیں ان کو سونے کی طرح اور زیادہ قرب الہی کے قابل بنا دیتی ہیں۔ تو یہ مصیبتیں در حقیقت حق تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اسی طرح تکلیف و زہریلی چیزیں وغیرہ ہزاروں بڑی بڑی مصیبتوں کو دفع کر دیتی ہے۔ مثلاً مچھر اور مکھی جسم انسانی سے بہت سے زہریلے مادے کو چوس لیتے ہیں۔ گلے کے کیڑے گھن وغیرہ غلے سے بہت سے، یعنی غلہ اس کو بولتے ہیں یعنی اناج کو، مرسات کو مٹا دیتے ہیں۔ بے وقت بارش زہر دینے والوں کو تباہ کر دیتی ہے، زہریلے دانوں کو تباہ کر دیتی ہے، اور گرم گلے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، کھانے کے قابل بن جائے۔ پھر یہ کیا ضروری ہے کہ پروردگار عالم صرف انسانوں پر ہی رحم فرمائے، وہ بھی اس مخلوق اور اس کے رحم کے مستحق ہیں۔ یعنی یہاں پوری مثال جو سمجھائی گئی یہ ہے کہ بھئی بہت ساری چیزیں جو ہم کو نیگیٹو لگتی ہیں، غلط لگتی ہیں، لیکن دراصل وہ ہمارے ہی لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ مثلاً مچھر مکھی وغیرہ جو ہم کو کاٹتی ہے تو ہمارے اندر سے بہت سارے زہریلی جو ہے نا، جو وائرس وغیرہ بیکٹیریا جو ہوتا ہے وہ ختم بھی ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا جسم جو ہے نا پھر اس کے اندر وہ ریزسٹنس پاور جو بولتے ہیں نا، جو وہ چیز آ جاتی ہے، جسم ان سے لڑ کے ان کو ختم کر سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہے کبھی جو ہے نا بے موسمی بارش ہو جاتی ہے، وہ بے موسمی بارش کیا کرتی ہے کہ زہریلی دانت جتنے ہوتے ہیں اس کو گرا دیتی ہے، یعنی میوے کو، یعنی کوئی بھی فصل کو پاک و صاف کر دیتی مثال کے طور پر۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہم کو نیگیٹو لگتا، غلط لگتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں سے ہم کو فیض پہنچا رہا، اور جب ہم کو بھی فیض پہنچا رہا اور ان مخلوق تک بھی جو ہے نا رزق اللہ تعالیٰ پہنچا رہا۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہوا کہ اللہ تعالیٰ زہریلی چیزیں یا جہنم یا دوسری ماضی چیزیں اس لیے بنائیں تاکہ اس سے ہمیں آزمایا جائے، ہم کو ہمارے درجات کو بلند کیا جائے۔ مثلا جیسا سونا ہے، اگر سونے کو آگ میں نہ ڈالا جائے تو اس کا کچرا نہیں جلے گا اور اس کو نکھر کر باہر نہیں آئے گا اور اسے زیور نہیں بن سکتے، مثلا مثال کے طور پر۔ اسی طرح زنگالود لوہا ہے تو اس کو بھی آگ میں ڈال کے جب تک پیٹا نہ جائے تو زنگ نہیں چھڑے گا، اور پھر وہ جو ہے نا تیز ترار جو ہے نا اسٹیل نہیں بنے گی یعنی لوہے سے۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان ساری چیزوں سے در حقیقت ہم کو ہی جو ہے نا فیض پہنچ رہا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان اور رحیم کی دونوں صفتیں رکھتا ہے وہ ہم پر ظاہر ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔